عالم کہتے بس سبا دماغ بنگلہ ملوشی مدرسہ میں اس میں مدرس ہو جاؤں. ادھر جب خلیفہ صاحب کے سر پہ ٹوپی پڑتے خلیفہ تو خلیفہ بھی آپ خلیفہ ہی کہنا, پھر اس کی چال بھی بدل جاتی ہے اور ڈھال بھی بدل جاتی ہے. تو اب جو اس کا مرید نہیں ہوتا اس کو بھی کہتے چپ. اب سب کا پیر خود بن گیا کیونکہ خلیفہ ہو گیا. ایسا خلیفہ صرف خلیفہ رہ جاتا ہے, بے فائدہ. ایک ہوتا ہے خلیفہ اور ایک ہوتا ہے خلیفہ. فائدہ ہی کچھ نہیں ہے اس کا. اکڑ آ گئی اس میں, تکبر پیدا ہو گیا ہے. یہ ختم کرنا ہے. لوگ تجھے ہنسیں گے تو اس پر پھر ہنستے ہیں. یہ جب باتیں کرتا ہے نا تو دیکھو آپ ایسے آدمی پر لوگ ہنستے ہیں, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اپنے ساتھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے جب دعوت دینا شروع کی تو آپ پر تکالیف آئی, لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا, آپ کو تکلیفیں دی, پتھر برسائے, اوجڑیاں آپ پر رکھی. 13 سال یہ مشقتیں برداشت کرتے رہے. کہتے لہو لہان ہوئے. تو آپ کو بھی جب کوئی سند ملے گی تو آپ پر بھی تو یہ تکالیف آئے گی. عام آدمی پر توڑی آئے گی. اصل طریقہ تو خلیفہ پر اور عالم پر شروع ہوتا ہے. یہ مبتدا تو جو ہوتا ہے تو طالب علم ہوتا ہے, تو منموجی ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا وہ بادشاہ آدمی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جیسے بچہ ہوتا ہے نا بادشاہ, تو یہ طالب علم تو ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک ہندو آیا, ایک بزرگ سے کہا کہ عالم کو کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا, اس کو آگ میں ڈالے گا اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ خاموش ہوئی. منطقی سوال. تو کیفیت ایک ایسی چیز ہے جو سب سمجھا دیتی ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ کشف کے بارے میں اگر آپ کسی کو دو بتاؤ گے تو اس سے وہ بندہ آپ پر ہنسے گا. یہ بات صحیح ہے. اس لیے ہنسے گا کہ یہ صاحب کشف کا معاملہ ہے. اپنے ساتھ رکھو, اپنے شیخ کو بتاؤ, ہر جگہ بتاؤ مجھے یہ ہوا تو میں یہ دیکھتا ہوں, میں بھی ایسا کہ لوگ دیکھیں کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے اور میں جو ہے نا بہت پہنچی ہوئی سرکار ہو گیا ہوں, تو اس پر ہنستے ہیں. یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب تک انسان کے ساتھ خود نہ ہو یقین نہیں آتا, کیونکہ یہ یقین کا معاملہ ہے. اس کو کہتے ہیں حق الیقین عین الیقین. تو جب تک یہ اس آدمی کے ساتھ بھی شروع نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا ایمان اس پہ نہیں ہوتا, بس ہنسے گا اور چلا جائے گا. اب بعض کہتے ہیں مانتے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں, مانتے ہیں. تو اس میں نقطہ یہ کہ یہ کیفیت ہے. جیسے پانی پی لیے, پانی ہے میں نے وہاں کا پانی پیا, یہاں یہ کہ ہمارا آسمان اٹھایا, پتہ نہیں گیا بھی ہے کہ نہیں کہ اپنے سے بولتا ہے. جب خود پی لیتے ہیں نا کہ ہاں اس نے بھی پیا ہوگا, صحیح بول رہا تھا. اسی طرح جنات اور جادو بھی ہے. جو ان کا انکار کرتا ہے نا تو بڑے انکار کرتے ہوئے نظر آئے گا, یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جس دن ان کے کھوپڑیوں میں پڑتا ہے نا پھر کہتے ہیں ہاں کچھ ہوتا تو ہے. ایسا ہوتا ہے کہ مت پوچھو. ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کھوتا بنا دیتا ہے. یہ جتنے مبصرین بیٹھے ہوتے ہیں نا پھر ان کا دماغ لاکھ انکار کرو, انہوں نے تمہیں پکڑ لیا ہے. میرے پہ نہیں ہوتا, اس پہ نہیں ہوتا. تمہارا جادو ایک مرض ہے, کسی پہ بھی ہو, جب نبی پہ ہو تم پر بھی ہوگا. انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کر دیتا ہے. کیونکہ اعراض ذکر اس میں یہ آتا ہے. آپ ذکر کیوں, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, یہ بھی علم کے اندر موجود ہے کہ آپ اس کی وضاحت کرو. آپ وضاحت کرنے کے بجائے اس کا انکار کر دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں عالم تکوین کہ اس پر مسلط ہو جائے. یہ اس کی انکار کی وجہ بنی ہے. اس کی مثال ایسے لے لو کہ یہاں اگر کوئی تنظیم ہے, اس کی طاقت ہے, اگر آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں بولو گے آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا. مگر آپ نے کہہ دیا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, اور برملا بولتے کہ میں نہیں مانتا, تو پھر وہ آگے یہاں جب رکھتا ہے نا کالی نالی والی, کہتے بول مانتا ہے کہ اب سب کچھ مانتا ہوں.
تو جو بولے گا وہ بھی مانتا ہوں, جتنا بھتا بولے گا وہ بھی دیتا ہوں, تو سب کچھ جیب سے نکلنا آ جاتا ہے. عباس کہتے جی چوریاں کیوں ہوتی ہے؟ مجھے ایک لطیفہ, یہ ریئل واقعہ کسی کے سامنے ہوا ہے. اور بس میں ایک چور چڑھا تو بھکاری بن کے چڑھا گیا, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ ایکشن کر کے نا. تو اللہ کے نام پر دینے سے انسان کی کتنی بچت ہوتی ہے اب دیکھو. اب کسی نے بھی نہیں دیے, وہ ایک نے 1 روپیہ جیب میں پڑا تھا اس کو دے دیا. وہاں جا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نام کا صرف 1 روپیہ, پھر 2 ٹھیٹیاں نکال کے کہتا ہے کہ اب اس کے نام کا دو. پھر جو اس نے کوٹ لگانا شروع کیا سب کی ڈس ہے. اور جس نے 1 روپیہ دیا تو اس کو کہتا ہے نہیں تجھے کچھ نہیں کروں, تو نے اللہ کے نام میں دیا ہے, تو نے اللہ کے نام کا دیا ہے. تو جو یہ اللہ کے نام پہ چھوڑے ہوئے نا تم نے, اس لیے تم پہ سر پہ رکھ کے 2 لاکھ روپے دے دو اور 3 لاکھ روپے دے دو, 4 لاکھ روپے دے دو, 5 کروڑ دے دو, 6 کروڑ دے دو. اس لیے کہ جو کال گرل آپ کے پاس آتی ہو تو وہ خوبصورت سے اے سی کے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے, اور مسجد کا چندہ اور مدرسے کا چندہ لینے جاؤ تو گیٹ پہ چوکیدار کو 500 روپے دے دیتے, مولوی صاحب کو دے دینا. تو تیرے 5 کروڑ نہیں جائیں گے؟ کیسے نہیں جائیں گے؟ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ان کے بھی ضمیر سے دیکھتے کہ کس کو. اپنے اعمال پر سوچو کہ کون سا ایسا عمل ہے جو تم لوگوں سے چھوٹ گیا, اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم. اللہ کو پتہ کہ تیری تجوری میں کتنے پیسے. ادھر وہ والا کام نہیں ہوگا کہ 5 روپے جو نا زکوٰۃ کے بھی گندم کے اندر رکھ دیا, اوپر گندم کر دیا, قبضہ دے دیا. وہ ایک آدمی تھا مولانا جی کا نام, وہ چلا گیا, اس نے کہا کہ نعوذ باللہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے. تو اس نے کیا کیا کہ 5 روپے اس پہ زکوٰۃ تھے پیسوں کے, اور 1 کلو جو ہے نا وہ گندم کے زکوٰۃ تھا, عشر. اب 5 روپے جو ہے نا اس کے اندر چھپا دیے, اور جا کے مولوی صاحب کو یہ عشر قبول کر. اس نے قبول کر لیے. اس کو بولتا ہے اس پہ آپ کیا کرو گے؟ میرے کو 2 روپے کا بھیج دو. ہاں ٹھیک ہے, 2 روپے کا بھیج کے وہ آ گیا. تو گھر میں آ کے بولتے ہیں بیگم صاحب, بیگم میں بڑا خود کیا کہتا ہے خدا کی قسم آج میں نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا اور مولوی کو بھی دھوکہ دے دیا. کہہ رہے کیوں کیسے؟ کہتے ہیں ایسے کہ 5 روپے تھے میرے پہ پیسوں کی زکوٰۃ, اور 1 کلو تھا میرے پہ عشر. میں نے 5 روپے چھپا دیے گندم کے اندر, مولوی کے ہاتھ میں دے دیا, قبضہ شرط تھا, قبض ہو گیا, میں نے اس سے خریدے. اس میں اللہ کا کیا کام ہے؟ یہ آج کے یہ وہ ہے, ان پہ 1 کروڑ روپے کا زکوٰۃ ہوگا, 10 لاکھ روپے کا راشن دیں گے, غریبوں میں بانٹ رہے ہیں. راشن بٹ رہا ہے غریبوں کے اندر. 1 کروڑ روپے زکوٰۃ ہو تو 1.5 کروڑ خرچ کرو, تاکہ کہیں تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. فقیر کا یہی معمول ہے, جہاں 7,000 بنتا ہے نا وہاں 15,000 دیتا ہے. کیا پتہ انسان کا کیا مدرسہ ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے, کتنا؟ یعنی 97.5 روپے تمہارے پاس بچتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں. تو چلو رمضان اگر نیکیوں کا سیزن ہے, اپنے رمضان کے اندر تو کماؤ ہی نہیں, دے دو. سال میں 1 مہینہ آپ نے نہیں کمایا اور یہ مال کا گند جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل, ہیلے ڈھونڈنے کے کہ کسی طرح کم دے دوں, زیادہ نہ دوں. یہ معاملات کی خرابی. اس کی وجہ سے پھر یہ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے, پھر صدقہ ہے جو آپ کے بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ کیا چیز ہے؟ جب ابلیس کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تو شیطان سے پوچھا اللہ نے, حضور نے, کہ تجھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟ تو ابلیس نے کہا یا رسول اللہ, جب مسلمان صدقہ کرتا ہے تو میں بیچ میں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہوں. میرا 1 ٹکڑا مشرق میں گرتا ہے, دوسرا مغرب میں گرتا ہے. یعنی اتنی تکلیف دیتا ہے یہ صدقہ. اس کے بعد اللہ کی راہ میں عطیہ دینا, اس کا کتنا ثواب ہے. تو سید بھی غریب ہوتے ہیں,
یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جب آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ یار یہ مال ابھی روک لوں، تم نے اپنی تباہی کا سبب، اب یہ پورا مال جو ہے نا آدھے کا آدھا ہی تقسیم کر دو، اب تمہارے پاس زیادہ، اگر یہ تم نے روک لیا تمہیں برباد کر دے گا. نسخہ بتا رہا ہوں، کیمیا ہے یہ. کل میرے دل میں وسوسہ آ رہا تھا یار پیسے بچا کے میں نے سارے ہی لٹا دی. میں نے کہا یہ وسوسہ ہے، یہ میرے کو برباد کرے. سب کے سب اٹھاؤ دے دو، جو آئے دو، ختم. تھوڑے سے دے گا، اللہ اور دے گا. یہ جو خرچ کرنے کا مزہ یہ کچھ اور ہے. تو کتنا کھائے گا ظالم؟ اتنا بڑا تو نے بنگلہ بنایا ہوا ہے، تھوڑا چھوٹا بنا لے. اخراجات تم لوگوں نے اتنے کیے ہوئے. آپ علیہ السلام نے گھڑی اچھی رکھی ہے، سواری سمجھ لو، گاڑی کو گاڑی بولیں گے، سواری. گھوڑا اچھا، اسلحہ اچھا، مگر مکان کچا. گھوڑا اچھا، اسلحہ اچھا اور مکان کچا. اب تم مکان اچھے میں رہو، تمہیں منع نہیں کرتے، مگر دل میں درویش بن جاؤ. مگر اس کا استعمال غلط، اسلحے کا یہ بھی بتایا کہ غلط استعمال مت کرو. اگر اس کو اس نیت سے رکھتے ہو کہ جی میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور اس پہ جو نماز پڑھوں گا تو 70 گنا ثواب ہے. کتنا؟ مگر اسی کی نالی اگر کسی مسلمان کی طرف کر دی ناجائز تو ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے. یعنی آپ سے کوئی بے گناہ کافر بھی مارا جائے گا تو یہ پکڑا جائے گا، اسی اسلحے کو پکڑ کا بھی سبب بنے گا. یہ مت کہو کہ تیرے ہاتھ میں اسلحہ گیا نو تدجے تستاد اپلار مال لے سو گولی ہو سو بندے پڑے. کافر کو بھی ناجائز نہیں مار سکتے. اس لیے صحابہ نے ایسے اخلاق پیش کیے کہ اسلحے کے ہوتے ہوئے اور طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ان سے کبھی زیادتی نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر کو لٹایا، اب یہ اسلحہ ہے دیکھو، اب اس کی اخلاق دکھائے جا رہے، یہ اخلاق ہے. یعنی ذات اب یہاں ہے ہی نہیں. اور جب سر پہ تو انہوں نے اس نے تھوک دیا تو آپ اٹھ گئے، آپ اٹھ گئے. تو اس نے کہا یہ کیا آپ نے؟ کہا پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، ابھی میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا اس لیے نہیں مارتا. کہا کلمہ پڑھاؤ. اب اس چیز نے اس کو مسلمان کر دیا. آپ علیہ السلام لیٹے، ایک کافر آیا اور تلوار پکڑ لیا. تو حضور سے کہا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ. ایک ضرب لگائی اور اس پہ کب کبھی تاری تلوار گر گئی. آپ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اب تو بتا. تو آپ علیہ السلام نے جب اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا تو مسلمان ہو گیا. اب ایک چیز تو تم نے لے لی، دوسری چیز کون لے گا؟ میرے کو گالی دیے ٹیٹی نکل گئی، فلانا کام کرتا ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے. ایک شخص اگر کوئی دکان چلا رہا ہے یا مکان اس میں، تو اگر حکومت آئے گی تو حکومت وقت اس کو اس کا متبادل کام کر کے دے گی تاکہ اس کا گھر کا رزق چلے. اس کو بند نہیں کرائے گی کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب تیرے پاس مال نہیں ہے، قیمت تو اگر کسی کا دکان بند کرائے گا تو اس کا گناہ تیرے کو ملے گا. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائے تو اگر بڑا گناہ ہے اس کا اندیشہ تو چھوٹے کو قبول کر لے. اس کی مثال ایسے لے لو کہ ایک آدمی ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے اتنا کھانا جائز ہے کہ یہ موت سے بچ جائے. تو جہاں انسان کی موت کا خطرہ ہو زندگی، اس کے لیے وہ حرام کر دیتا. ایمان بچانے کے لیے تو جہاں کفر آتا ہو وہاں پھر چھوٹے گناہ کو قبول کر لو. اب تم یہ لوگ نہیں کرو گے، تم لوگ یہ ایک مسئلہ ہے جس سے علماء نے اختیار کے بڑے بڑے بزرگان دین پھر وہ کرتے ہیں، اس سے ہو جاتے ہیں. جیسے طب میں آ جائے، ایک انسان مریض ہے، اس کا علاج حرام سے ہو، حرام اشیاء شامل کی جاتی ہے اس میں، اس کا علاج پوشیدہ ہو، اور بعض اس پر حلالی بند کر دے. جیسے چینی حلال ہے، شوگر کے مریض پر بند ہے.
تو یہ مسائل پیدا ہوتے. اب ہم کہتے ہیں نہیں میرے سامنے نہیں, تو اس سے فتنہ پھیلتا ہے. اس کی مثال ایسے لے لو, ابوالعز سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے, فرمایا ہے کہ ہاتھ سے روکنا حاکم کا کام ہے, زبان سے بولنا علماء کا کام ہے, اور دل میں برا جاننا عوام کا کام ہے. اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گورنر تھے, اس وقت کے بادشاہ تھے, مگر اس کے اخلاق سے وہ عیسائی اتنے متاثر تھے کہ ان کے دربار میں ایک بچہ کھو گیا. اس کا ایک عیسائی, اس نے کہا جاؤ آپ سلطان کے پاس. وہ عورت سلطان کے اس نے عزت سے بٹھایا, اس کا بچہ بازیاب کرایا. شیردل جب واپس آیا تو شیردل نے کہا دربار میں کہ تم بتاؤ اس کی کیا اخلاق تھی. تو اس نے کہا اس کے اخلاق میں کیا کہوں, تو ایک فرشتہ صفت انسان ہے. میں گئی, اس نے مجھے عزت سے بٹھایا, محل میں سب سے اچھا کمرہ مجھ کو دیا, میرے لیے خادم رکھے, میرا بچہ مجھے بازیاب کرایا, پھر مجھے کہا کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے, اور عزت کے ساتھ مجھے یعنی. تو اس وقت شیردل نے اپنے دربار میں کہا کہ ایسے آدمی سے لڑنا خودکشی نہیں تو اور کیا ہے. یعنی اخلاق جب آپ کے صحیح ہوں گے تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد 100%. ایک کافر کو بھی پتہ ہے. اور جس دن ہمارے اخلاق اس سے خراب ہو جائیں گے تو غالباً مصر و فارس میں شام کے فتوحات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو گشت کر رہے تھے. آپ کیا کر رہے تھے؟ جب گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو عصر کا ٹائم ہو گیا, تو انہوں نے وہاں نماز پڑھی. تو اس پادری نے کہا اس فرش پہ نماز, نہیں سیڑھیوں پہ نماز پڑھی. اور سیڑھی کے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ایک کاغذ لے کر وہ لاؤ, مجھے کچھ تحریر لکھنی ہے. وہ جب لائے تو اس پر لکھا کہ یہ چرچ کی جگہ ہے. کیا لکھا ہے؟ یہاں عصر کا وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے نماز پڑھی. تو اس پادری نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا؟ کہا یہ اس لیے لکھا کہ کل کہیں میں نے نماز پڑھی, کہ مسلمان اس پہ دعویٰ نہ کر دے کہ ہمارے امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی, یہ مسجد کی جگہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک علاقہ فتح ہوا تو وہ جزیہ دیتے تھے, ان سے ہیلا کر کے خراب کر دیا گیا. تو انہوں نے دعویٰ کر دیا, عمر بن پورا علاقہ فتح کر لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. انہوں نے جو تحقیقات کرائی وہ واقعی دھوکہ ہوا تھا. آپ نے پوری فوج واپس کر دی اور جاؤ واپس وہ جگہ ان کو دے دی. یہ ہوگا آج کل. دونوں ساتھ لے کے چلو. کیا اخلاق کسی حال میں بھی نہیں چھوڑو گے. آپ علیہ السلام کے اس طریقوں کو آپ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. وہ بڑھیا کتنا جب آپ علیہ السلام وزن لے کے جا رہے تھے, وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کی برائی کر رہی ہے کہ بیٹا تو بڑا اچھا آدمی ہے, وہ جادوگر ہے اور پتہ نہیں لوگوں کو بے دین کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. پوری ایک داستان سنا دی. جب گھر تک پہنچے تو جب کہا بیٹا تو بڑا اچھا آدمی ہے, آپ کون ہو؟ کہنا میں وہی ہوں نا جس کی برائی کر رہی. کلمہ پڑھاؤ. ہماری دنیا دار طبقے کے ساتھ یا جو بھی ہم لوگ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, اس سے وہ علماء طبقے کو بد اخلاق سمجھنا شروع ہو چکی. بڑے ٹھنڈے دل سے ان کے سوالات سنو اور پھر آپ اس کے جوابات دو. کبھی کبھی جلال آ جاتا ہے, اگر غیر اختیاری ہو کوئی بات نہیں, یعنی قصدن نہیں کرنا, کیونکہ جو غیر اختیاری جلال ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہوتا ہے, اور اختیاری غصے میں صرف فساد ہی فساد. جب انسان بے اختیار ہو کے جلال میں آتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے بندے پہ, کیونکہ بعض اللہ والوں نے بے اختیار ہو کر کسی کو مارا, اللہ نے اس کو بھی ہدایت دی. ایک بزرگ تھے ہندوستان کے اندر, بہت اللہ والے تھے, وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے, لوگوں نے قصدن جو ہے نا وہاں ایک طوائف کو بٹھایا ہوا تھا, وہ ناچ رہی تھی, انہوں نے اس کو دیکھا, نماز پڑھ گئے. جب نماز سے آئے پھر بھی ناچ رہی تھی, انہوں نے سیدھا اندر داخل ہوئے, جوتی اٹھائی اور اس طوائف کو شروع کر صحیح گا مارا اس کو. اس کے بعد جوتی جیب پیر میں ڈالی اور نکل گئے. کہتے ہیں اللہ والوں کی جوتوں میں بھی اللہ نے ہدایت رکھی. وہ جب انہیں تو سارے اس وقت تو سب آرام سے بیٹھے, ڈر کے ہمارے کوئی آیا نہیں سامنے. تو جب وہ چلے گئے طوائف کو کہنے کی تم
عدالت میں، انگریزوں کا دور تھا، عدالت میں کیس دائر کرو، میں جو ہے نا ہم لوگ تمہارا گواہی دیں گے. اس نے کہا نہیں، تعلقات تم سے میرے زیادہ ہیں. اگر اس شخص کے، اب وہ اس کے الفاظ نوٹ کرو، اگر اس شخص کے دل میں ایک ذرہ بھی دنیا کی محبت ہوتی ہے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ اللہ والا ہے، اس سے جنگ، اللہ سے جنگ. تھوڑی دیر بعد سیدھی گئی حضرت کے پاس، توبہ کی، اللہ نے ہدایت دی اور کسی بھلے آدمی سے اس کا نکاح کرایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی. اب اللہ والوں کے جوتوں میں بھی ہدایت ہے. یہ کہتے ہیں یہ جلال میں کیوں آتے؟ ایک دفعہ ایک جلالی بزرگ کا تھپڑ کھا لے، قسم خدا کی سارا شیطان بھاگ جائے گا. اس لیے ہم کو تو بہت مار پیٹی ہے، اس لیے شوق سے کہتے ہیں ہم تو مار کھا چکے. جنہوں نے اللہ والوں کی مار کھائی ہے وہ برکت والے ہوتے ہیں. بس مجھے یہ ہے کہ تم لوگوں نے مار نہیں کھائی اس لیے سیدھے نہیں ہو. تم لوگ بھی مار کھاؤ گے سیدھے ہو جاؤ گے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس کے دل میں بار بار یہ وسوسہ آتا تھا، حضرت میرے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ تو عیسائی ہو جائے، پر عیسائی مت. حضرت کہتے اس میں فکر نہیں کر کوئی بات. جب روزانہ ایک دن حضرت میں عیسائی ہو رہا ہوں، حضرت نے کہا اچھا ادھر آؤ. یہاں کھڑا کیا اپنے پاس، یا اس کو دیکھو، پھر ایک رکھ کے منہ پہ چماڑا، دفع ہو جا، تیرے جیسے بدبخت کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں. نکل. سیدھا خانقاہ سے باہر پھینک دی. کرایا کہہ رہا حضرت وہ وسوسہ ہی غائب ہو گیا. تو بعض شیطان تھپڑ سے جاتے ہیں، اس لیے مار کا حکم ہے. کبھی کبھی مارا بھی، یہ کہتے ہیں جی مار ہے. علاج کے دو طریقے ہیں، ایک دوائیوں سے ہوتا ہے اور ایک آپریشن سے ہوتا ہے. جب آپ اس کو کہتے ہو تو اسی طرح معاشرے کا بھی یہی علاج ہے کہ بعض علاج جو ہے نا وہ دوائیوں سے، پیار اور محبت سے ہو جاتے ہیں، اور بعض کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے. جیسے پولیس والے بھی آپریشن کرتے رہتے ہیں، جب مرض پڑتا ہے تو پھر آپریشن تو کرنا پڑتا ہے. آج کہتے ہیں فلانے علاقے کا آپریشن ہے، ادھر کا آپریشن ہے، ادھر کا بھی آپریشن ہے. تمہیں اپنے آپریشن نظر آتے ہیں جب. ان تمام چیزوں کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھو کہ علاج کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ہے تم اس کا آپریشن کر دو. جیسے آج کل جو ہے نا میٹرنٹی ہوم کے اندر ہوتا رہتا ہے، جو بھی آتا ہے آپریشن ہے، جو بھی آتا ہے آپریشن ہے، جو بھی آتا ہے کہیں نارمل ڈیلیوری نظر نہیں آئے گی. جو بھی جائے گا کاٹ دو، کسی طرح کٹ جائے. یہی عاملین کا بھی کام ہے. جدھر جو آپ کی خواب تو خاتون آئی تھی کسی کے پاس گئی تھی، اف آپ ابھی تک زندہ ہے، کالی ماتھا لگی ہے آپ کے پیچھے، کتنے پیسے لیں گے؟ 30,000 روپے. پھر میرے پاس آ گئی. ہم کسی کہیں گئے تھے، انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ماتا لگی ہوئی تھی. میں نے کہا جب آپ میرے پاس آئی تھی تو کسی اور کے پاس کہاں گئی؟ تو کہنے کہ آپ کے ساتھ تو کالی ماتا ہے. میں نے کہا ہندوستان چلی جائے، ہندو پوجنا شروع کر دیں گے تو ماتا والی ہوگی. میں نے کہا 2 ہاتھ والی ماتا آ گئی. جا کیا مطلب؟ میں کس نے تمہیں بولا ہے؟ کیا فرمایا کہ اتنے آسان ہے ماتا تیرے پیچھے آ گئی. میں نے کہا پھر کیا کہا؟ اس نے کہا پیسے مانگے. میں نے پیسے کتنے مانگے؟ یہ ڈرانے والا تو یہ سمجھ لو کتنے پیسے مانگے؟ 30,000 روپے. میں نے پھر دے دیتی. نہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں. میں نے کہا ادھر 1,000 روپے میں کام کروانے گئے، بڑے ہوشیار ہو. بہت ہوشیار ہے. گھوم پھر کے جانے لڈو یہی گھومتا ہے. اب وہاں چلی جاتی ایمان کی خرابی، کالی ماتا. تیرے مریض کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ تیرے ساتھ ماتا ہے، تیرے پاس چاہتا ہے، تیرے پاس یہ بات اوف. زندہ کیسے ہیں آپ؟ یہ ہمارے بھی ایک تھا ڈاکٹر، بلڈ پریشر جب چیک کر، اللہ نے مجھے ہر جگہ میں کمپاؤنڈر بھی بنا جگہ سارے جو ہے ٹیسٹ کرا کر آیا ہوں. وہ اوف اتنا ہائی بلڈ پریشر. آپ پہ وہ لڑکا بندہ ہنس رہا ہے. تم ہنس رہے ہو؟ مجھے تو خطرہ ہے کہ تمہارے دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے. اچھا خاصا بیٹھا ہوا تو گولی دے دو نا، کیوں اس کو پریشان کر رہے ہو؟ ضرور ہے اس کو پریشان کرنا، اتنا تیرا بلڈ پریشر ہے. میں وہ بھی کوئی لوہار تھا، وہ ایک لوہار گیا تھا نا ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے جب اس میں منہ میں تھرمامیٹر رکھا تو اس کو بخار جب دیکھا تو ڈاکٹر کے 106 بخار. کہتے ایسی لوہار ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، سانو بخار بھی آئے گا تو 106 ہی آئے گا. یعنی بخار پہ بھی فخر کر رہا ہے، لوہار والا بخار.
تمہارے ساتھ جب یہ ہو نا بولو تم بھی ہنسا کرو، اس لوہار سے عبرت لے لو، اسی طرح ہنسو گے، اسی لوہار ہے. تو ابھی تم کو بھی جب کوئی بخار ہو کسی آلے والے میں نا تو بولا ہم بھی نقش بندی شاذلی ہیں، یہ بخار ایسے تھوڑی آیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. ٹینشن نہیں لو. نماز کا ٹائم ہو گیا. آج جلدی جانے کا ارادہ ہے، بلکہ ارادہ نہیں، چلتے ہیں. 3:30 بج گئے. تو جو احباب ابھی آئے ہیں، رمضان المبارک کا دستور یہ کہ قرآن کو کثرت سے پڑھو اور ذکر اذکار کثرت سے کرے. کوشش کرو کہ 3 دن میں قرآن ختم ہو جائے. صحیح ہے. 10 پارے جو خلفاء ہیں یا اجازت یافتہ ہے وہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. کلمے کو کثرت سے پڑھے، درود شریف کو، اور سورہ قدر جو ہے نا رمضان المبارک کے اندر کثرت سے پڑھو. ٹھیک ہے. یہ ہمارے اجازت یافتہ لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو خود سے شروع ہو جائے پھر لیٹے ہوں گے پھر کہیں گے یہ کیا ہو گیا. جو اجازت یافتہ افراد ہیں جو یہ سننے، ان کو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر سورہ قدر، استغفار کثرت سے پڑھے. اللہم اجرنی من النار. ٹھیک ہے. جتنے احباب ہیں اس کا معمول بنائیں. میرے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کرو. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی کثرت سے رکھے، کیونکہ اللہ اس مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کے مجموعی جتنے گناہ اس کو بھی معاف اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ ونعوذ من شر ما استعاذ منہ انت المستعان وعلیک الوکیل ولا حول ولا قوة. چلو میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے. آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے. رحمت کیا ہے؟ رخصت دیتا ہے اللہ ہر چیز کے لیے. ساری زندگی اگر انسان فرض نفل ادا کرتا رہے کبھی فرض کا ثواب نہیں پا سکتا، مگر اللہ کی رحمت دیکھو، اس رمضان کے اندر جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کا بھی ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی نیکیاں لوٹنے کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. مگر اس بابرکت مہینے کے اندر جب نجات کا عشرہ آئے گا اس میں بھی 3 لوگ نجات نہیں پائیں گے. یعنی بد نصیبی اس میں، ایک اس میں شراب پینے والا، ایک حاسد، اور ایک اپنے ماں باپ کا نافرمان. اب یہاں پر بعض لوگ والدین کی نافرمانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں باپ بول دے کہ داڑھی کاٹ دو تو کہتے ہیں جی والدین ناراض ہو رہے تو یہ بھی نافرمانی میں آتے ہیں. لا طاعت المخلوق فی المعصیۃ الخالق. اللہ کی اطاعت میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں. اس طرح ماں باپ کی خواہشات کی وجہ سے لوگ اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں. ایسی اطاعت جائز نہیں. ماں کہے گی میں ناراض ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ اطاعت جائز نہیں ہے. اگر باپ بھی بولے گا تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس میں بول رہا ہے. اگر وہ شریعت کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. اگر والدین کہے جی حرام کماؤ تو یہ اطاعت جائز نہیں ہے. بس یہ سمجھ لو کہ جو دین ہے
اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے وہ نہیں ماننی، باقی جو دین اور باتیں اس میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب بعض احباب کہیں گے کہ کیوں؟ تو اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے اتنی محبت ہو کہ اپنے ماں باپ، اولاد، اپنی جان، اپنے مال، تو ان کی سنت سے اتنا ہی پیار ہو تبھی ایمان کامل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے معاشرت میں ایسی پھیل گئی ہے کہ جو فعل انبیاء سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس فعل پر اعتراض کرو گے تو یہ اعتراض پھر بہت پیچھے جاتا ہے۔ معاشرت کے حساب سے جو کام صحابہ نے کیا ہے ہمارے سامنے نمونہ ہے، آپ علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، تو دین پورا معاشرت ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں، سنت کے موافق لباس پہن لیں، بلکہ دین پہ پورا چلنا ہے، جتنی کوشش ہے کہ پورا چلا جائے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو اپنے آپ کو ہی غلط سمجھے، یہ نہیں کہ یہ بات صحیح ہے، میں غلط ہوں، یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ ہمارا تو یہ کام ہے دن رات لوگوں کے ساتھ، تو کافی مشاہدات سامنے آتے ہیں۔ ایک اس میں معاملہ طلاق کا کافی چلتا ہے۔ اب موویاں دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے 10 لگاتار جو ہے نا 3 چھاپ دو۔ لوگوں کا مزاج یہ کہ ایک کے بغیر طلاق ایک طلاق ہی نہیں ہوتی جب تک 3 پوری نہ ہو جائے۔ جب 3 پوری دے دیتا ہے پھر مجبور ہوتا ہے، پھر روتا ہے۔ ایک طلاق میں بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے عدت کے بعد۔ یہ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس آپشن رہ جاتا ہے، اس عورت کے پاس اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی اور کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی۔ مغلظہ میں جو ہے نا اپنے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک بس وہ شوہر رہا ہی نہیں، اب وہ کسی اور سے نکاح کرے گی۔ تو عوام کا یہ مزاج بن گیا کہ جیسے نکاح میں 3 مرتبہ قبول نہ ہو کہتے نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی کہہ دیا نکاح قبول ہو جاتے ہیں، 3 دفعہ بہتر ہے۔ اب علماء کرام اور مفتیان کرام نکاح پڑھائیں گے، یہ آپس میں پوچھ 3 دفعہ نہیں کہا، 3 دفعہ تو نہیں کہا۔ وہ عالم بیٹھا ہوا نکاح پڑھا رہا ہے، اس کو سکھا رہے کہ 3 دفعہ کہنا چاہیے، 1 دفعہ کہنا چاہیے۔ اس طرح جو طلاق کا معاملہ ہے مقدر بھی ہوتا ہے، کسی کا نصیب کسی کے ساتھ جتنا لکھا ہو۔ یہ حضور کے دور میں بھی تو انہوں نے تو دشمنیاں نہیں کی ہیں، آپ لوگ بندوقیں اٹھا کے لے جاتے، وہ پاک مکان ادھرے گا۔ دشمنیاں کی ہیں انہوں نے۔ بعض افعال آپ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہو۔ حضرت زید نے جب طلاق دی تھی حضرت زینب کو، تو آپ علیہ السلام نے انہی کو بھیجا تھا اس کے رشتے کے لیے۔ اگر یہ نعوذ باللہ آپ اس فعل کو برا کہو گے تو یہ تو آپ نے حضور پہ بہتان مانا۔ تو دین میں جو بھی کام ہے وہ سب غیرت ہے، اور دین کے خلاف جتنے کام ہیں سب بے غیرتی ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے جو دین کے خلاف کام کرتا۔ یہ اپنے روایات میں جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں نا، جس کو ہم غیرت سمجھتے ہیں، بے غیرتیاں ہیں۔ غیرت وہی ہے جو حضور نے کیا۔
اس طرح اسلام میں جب بھائی چارہ قائم ہوا، آپ علیہ السلام نے مہاجر اور انصار کے اندر جو بھائی چارہ قائم کیا، اس میں انصار صحابی کی جو 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دی اور دوسرے مہاجر سے اس کا نکاح کرایا۔ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فعل حضور کے دور میں ہوا۔ اس طرح اگر ان کے دور میں بھی کبھی یہ چیزیں طلاق ہو جاتی تھی تو اس کو دشمنی کا باعث نہیں بناتے تھے۔ یہ چیزیں آپ سے کفار نے لے لیے۔ ان کے ہاں اب وہ چیز کیا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کہ ان کے ہاں تو بڑی وسعت نظر ہے اسلام کی۔ ہمیں کہتے ہیں بڑے تنگ نظر ہے، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے کہ یہ تقدیر ہے۔ کیا ہے؟ عباس کہتے ہیں جی بہت ناپسندیدہ فعل ہے طلاق دینا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اب ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا۔ اس کو اپنے اس میں رکھ کے، کیونکہ نکاح کا مقصد گناہ سے بچنا ہے۔ اب اگر یہ بیوی اس کی اپنی مرضی سے اس کے پاس رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے تو اس سے کہے گا کہ میں تیرے قابل نہیں۔ یہ علماء کرام سے جا کے مشورہ ضرور کرے گا۔ سارا قصور عورت میں نکالتے، بچہ پیدا نہیں ہوگا، عورت بیمار ہے، عورت بگڑ گئی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، عورت بیمار ہے۔ مرد تو بالکل بیمار نہیں ہوتا، تیار طریقے سے صحیح ہوتا ہے، اس کا انجن پورا جاپانی ہے، کہیں سے بھی خراب نہیں ہوتا۔ خوبصورت بنے تو عورت بنے یا نہ بنے، کھانا اچھا بنائے تو عورت بنائیے، پیسے نہ کمائے۔ ہمارے ہاں اب ایک اپنی خواہشات کے لیے کام کرنا وہ ناپسندیدہ ہے۔ جہاں شریعت کی مجبوری آ جائے، بالکل شرع کہ ہاں اس پر شرع یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، خواہش نہیں۔ اگر کوئی خواہشات کے لیے بھی اس چیز کو اختیار کرتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، مگر افضل طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق لڑائیاں فساد اس پہ نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر تھی، قسمت تھی، جس کا جو لکھا تھا ہو گیا، آپ کی کوششوں کے باوجود بھی نہیں ہوا تو بس مقدر ہے۔ اس میں جو زیادہ تر پایا گیا ہے وہ یہ کہ بعض کہتے ہیں جی محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں، ارینج میرج کامیاب ہوتی ہے۔ نہ محبت کی شادی ناکام ہوتی ہے، نہ ارینج میرج کامیاب۔ اب جس نے محبت کی شادی کی ہے اس کے ماں باپ جو ہے نا اس کو وہ تو اماں بالا ہے۔ ارینج میرج کامیاب کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ خاندان کے مشورے سے آئی ہے۔ اگر آپ وہ اس کے ساتھ گڑبڑ کریں گے تو وہ بگڑے گی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ تیری وجہ سے بگڑی ہے، تو اس کے ساتھ تو بڑے ساس اور سسر کے معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ مگر جو لڑکی سے محبت کر کے لوگ شادی کر کے لاتے ہیں اس کو تو اتنا تنگ کرتے تو کیسے کامیاب ہوگی؟ اب شادی سے پہلے شوہر بولتے ہیں میں تیرے لیے چاند توڑ کے لاؤں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا، آم توڑ کے لاؤں گا، انگور توڑ کے لاؤں گا، ادھر تو پاپڑ بھی نہیں مل رہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، ادھر اماں کو دیکھے بیگم کو دیکھے، اماں کو دیکھے بیگم کو دیکھے۔ اس پہ لوگ باتیں نہیں کرتے، ہم نے اس میں پی ایچ ڈی کیا وہ بتا رہے ہیں۔ وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا کہ جو بیوی کے معاملات کو بیوی کے ساتھ رکھے، ماں باپ کے معاملات ماں باپ کے ساتھ رکھے، بہن بھائی کے معاملات بہن بھائی دیکھ، جو حدود شریعت نے مقرر کیے اگر وہ اس حد میں رہیں گے انشاءاللہ کسی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ اب ماں کو کہے بھائی تم بیگم کے معاملات میں انگلیاں مت مارو، آپ اپنا کام کرو، اور بیگم کو بولو کہ تم معاملات، یہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اور دوسرا وجہ حسد، تو سب سے زیادہ یہ حسد یہ ساس اور بہو میں پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی خیر منائیں
تم جتنے بھی سجدے کر لو ایک دوسرے سے جو حسد کر رہے ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم سے ان لوگوں کو نجات نہیں مل سکتی جو حسد کرتے. یہ نند اور بھاوت جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں نا، خواہ مخواہ، اس حسد کی وجہ سے انسان غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، غیبت کے بعد اگر اس میں ہونا ہو تہمت میں مبتلا ہوتا ہے. اور کچھ تو اور صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو تقوی پر بہت بیان کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں ان کا تقوی کس چیز کا ہے، کہ حسد، غیبت اور بہتان باندھنے میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان سے ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. مگر زنا کو آج گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہو، چوری کو گناہ سمجھتے ہو، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے. زنا گناہ نہیں، زنا گناہ ہے، یہ تہمت لگانا گناہ نہیں ہے، یہ تکبر گناہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ معاملات کی خرابی جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ معاشرت کی خرابی ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے. اب انسان نے تقوی کا معیار کیا بنایا؟ اگر میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں سنت کا لباس پہنتا ہوں، میں متقی ہو گیا ہوں، اور بعد میں فلانا تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتا، تو نے بڑی تہجد میں جو ہے اس کے لیے دعائیں کی ہے. اور ایک دن میں جنید بغدادی بنانے کے چکر میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 20 30 سال مجاہدے کرائے. کتنے؟ اور 30 سال مجاہدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے دروازے ان پر کھولے. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے کتنے مجاہدات کرائے، پھر بعد میں کتاب میں. ان تمام چیزوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کیوں آج کل خوشیاں ہیں، یہ معاملات کیوں خراب ہے، کہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب احکام پہ تو ہم پورے عمل کریں گے، مگر ترتیب کا جو زمانہ ہے وہی رہے گا. جیسے 10 سال انبیاء نے مجاہدات میں صحراؤں میں گزارے، پھر اس میں گزارے، پھر آ کر عوام، یہ ترتیب اسی طرح چلے. 10 سال آپ نے اپنے نفس کو رگڑا دینا ہے. آج سال دے دو، 10 سال کو چھوڑو، 3 سال کا کورس کر لو، مختصر اور پر اثر. یہ بٹ گئے. کوئی کہتے ہیں ادھر عامل بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر کامل بن کے بیٹھے ہوئے. اعتراض نہیں کر رہا میں کسی پہ، بیٹھے رہو، مگر ان تینوں کو اگر اکٹھے کر لو گے لڑائی ختم ہو جائے گی. اب بعض مسائل طب کے ہیں، بعض مسائل تقوی کے ہیں. اب وہ جو مسائل نا طب کے، اس میں فٹ نہ کرو. طبیب کے لیے کیا کیا رخصتیں ہیں مل جاتی ہے. اب داڑھی کالی کرنا حرام ہے، مگر مجاہد کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اب کس وجہ سے؟ کہ یہاں جو فعل ہے وہ بدل گیا ہے، تو ادھر حکم بھی بدل گیا ہے. تو جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں شریعت کے مسائل اس پہ آتے ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بس میں نے جو میرے طریقہ، ہاں جو تیرے طریقہ اس میں کوئی گنجائش نہیں. جیسے خطابت کے اندر قطعاً گنجائش نہیں کہ آپ عورت اور مرد کو بٹھا دو. عورت پردے میں بیٹھے، مرد، مگر طب کے لیے مسائل نہیں ہے. علاج اور معالجے میں یہ مسائل نہیں ہے. بعض اوقات دین کی خرابی پیدا کی جاتی ہے. اگر آپ دین کا کام کرو گے ایک آدمی سدھر جائے گا، مگر آپ ایک چیز اختیار کرتے ہو اس سے دین کا بقا آتا ہے، اس سے کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، یا کروڑوں لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکتا ہے. صحابہ نے دین کو پھیلانے کے لیے کس طرح کے ہیلے اختیار کیے، ثابت ہے.
اس دور میں اگر صوفی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں صوفی کا مقلد تھوڑی ہوں. ہم تو صحابہ کے مقلد ہیں. ہم صحابہ کی بات کریں گے, ان سے ثابت کرائیں گے. اس طرح علاج اور معالجے میں تعویذ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اور صحابہ کی, میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. حضرت عمر سے تعویذ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت ہے. لکھا ہے خود اپنے ہاتھ سے ٹوپی میں پہنا کر کے سب مانتے لے کر گئے ہوں. اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پیک کرنا بھی ثابت ہو گیا ہے. ہم حضرت عمر کو دیکھے, تم لوگوں کو دیکھے نہیں, تم اپنے تبصرے اپنے پاس رکھو, بس ثابت ہوگی. جہاں پر اختلاف آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں کا حق پر ہونا. اختلاف کے کیا معنی؟ آسان معنی لے لو, دونوں حق پر ہیں. اگر اب بعض وہ بھی اختلاف ہوتا ہے اہل حق کے اندر. کس کے اندر؟ جن کے نظریات اور عقائد ایک ہوں. کیا ہو؟ جن کے عقائد ایک ہوں, ان کے اندر ہوتا ہے اختلاف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت. اختلاف رحمت ہے بڑے بڑے. تو جہاں لفظ اختلاف آ جائے تو لڑائی چھوڑ دو, کیونکہ اختلاف کے معنی دونوں حق پر ہے. اگر آپ کہو گے کہ جی میں حق پر ہوں یہ حق پر نہیں ہے, تو آپ دونوں نے دین کی مخالفت کی, کیونکہ اس کے پاس بھی ثبوت موجود ہے اور اس کے پاس بھی ثبوت موجود. یہ دین کی مخالفت ہو جائے گی. ایک اعتراض کرنا, تو اعتراض آپ نے مجھ پر نہیں کیا. اگر فعل پر آپ اعتراض کرو گے تو آپ نے دین پر اعتراض کیا, مجھ پر اعتراض نہیں کیا. رہی یہ بات میری ذات, تو ایک الگ مسئلہ ہے. میری ذات کی وجہ سے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. بعض اوقات اللہ اپنے دین کا کام فاسق سے بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا کام جو ہے مچھروں سے لیا, تو فاسق کس چیز میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور ایک لنگڑا گیا اور سیدھا نمرود کے اندر ناک میں. اب 10 جوتے بھی کھاتا تھا, اور جو ہے نا وہ کام کس نے کیا؟ نمرود کا بیڑا غرق کر دیا. جو فرعون خدا بن کے بیٹھا تھا کیا؟ دوسرا دین کے بغیر پانی سے لیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور پانی نے جو ہے نا فرعون کو پکڑ لیا. تو اللہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں. آج کل کیا ہم مشورے دیتے ہیں, اس سے اللہ کیوں لے رہا ہے, مجھ سے کیوں نہیں لے رہا؟ اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں, اس کو پکڑا ہوا ہے, یہ کہاں سے پیدا ہو گیا, ان سے کیوں نہیں لیا ہے؟ وہ بزرگ ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, مگر ان بزرگوں کا بھی اللہ ہے اور ہمارا بھی اللہ ہے. جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا, اور اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے. اعتراض سے بچو. مجھ پہ جو اعتراض کرتے ہیں کرنے دو, بس 1-2 جواب دے تو خاموش ہو جائے, بس باقی چلے جاؤ, کرنے دو. بعض اوقات فراڈیے کے پاس بھی سونا ہوتا ہے, سمجھ لو میں فراڈیا ہوں, مگر میرا سونا اگر تم لوگوں نے فیل کر دیا, تیرے پاس اگر بٹی ہے تو اس فراڈے کی گردن اڑا دینا کلی. میں بارہا ایک مثال دیتا ہوں. ایک جوہری تھا, تمہارے پاس جوہری کی نگاہ نہیں ہے, تم گدھے کو دیکھتے ہو موتی کو نہیں دیکھتے, اس کا مطلب تو جوہری نہیں ہے. جوہری کا جو کام ہوتا ہے موتیوں سے ہوتا ہے, کھوتے سے نہیں ہوتا. بارہا ایک مثال کتنی مرتبہ دے چکا ہوں, لیکن آج پھر دیتا ہوں کہ ایک جوہری تھا, وہ ایک موتی کی تلاش میں نکلا 2 سیپی کی. تو جب وہ گیا ایک گدھے والے کو سیپی سمندر کے کنارے ملے, اس نے اس کو دھاگا ڈالا اور گدھے کے گلے میں ڈال دیا. اب وہ جب رستے میں آ رہا تھا, جب وہ پہاڑ پہ چڑھا, سامنے سے گدھے والا آ رہا تھا, تو وہ دور سے اس نے دیکھا یہ سیپی جو ہے نا یہ کام کی ہے, یہ وہی سیپی ہے جی.
تو آگے گدھا والا قریب ہے کہ بھائی گدھا بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں. اس وقت گدھا 1 روپے کا. کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا. اس نے جھٹ سے 10 روپے نکالے اور دے دی. اگر وہ جوری سے خریدتا تو تم لوگوں کو بہت مہنگا پڑتا، اس لیے گدھے سے لے لو، سستا پڑے گا، 10 روپے میں ملے گا. اب وہ ڈر رہا ہے گدھے والا کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ تو نے گدھا مہنگا خریدا ہے، اور وہ جوری اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے پاس جو سی پی او قیمتی موتی ہے اس کے اندر. اس کا گدھے سے کیا تعلق تھا؟ اس نے سی پی کاٹی، لے گیا، اور گدھے کو چھوڑ دیا. تم لوگ بھی یہ کرو، موتی لو اور گدھے کو چھوڑ دو. گدھا میں ہوں، اس کے اندر 2 سی پی پوشیدہ ہے، اس کا نام ہے نقشبندیہ شاذلیہ. تم جوہری کی نگاہ پیدا کرو، اگر یہ موتی پوری دنیا میں فیل ہو گئے، میری گردن اڑا دینا. جس بٹی میں ڈالتے ہو ڈال دو. اس دور میں سمجھ لو وہ گدھا میں ہوں جس سے اللہ وہ کام لے رہا ہے. اس گدھے کے جو نا گلے میں وہ سی پی ڈالی گئی ہے میرے بزرگوں کی طرف سے. نسبت ہماری اوریجنل ہے. تو تمہیں سند چاہیے، اپنے سند لو اور جاؤ. اس جعلی آدمی کے بچوں کو تو تم فیل نہیں کر سکے. بعض کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے. میں نے کہا جب یہ اس سلسلے کے جاہل کو جواب نہیں دے سکتے تو اس سلسلے کے عالم کو کیا جواب دیں گے؟ میدان میں آنے سے جب ڈرتا ہے کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے. تو ہم نے کہا چلو جب تم میرے جاہل کا جواب نہیں دے سکتے، چلو آپ کے پاس مولوی بھیج دیتے ہیں. مولوی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، کوئی بات نہیں، جو مانگو گے ملے گا. سیمپل ہم نے وہ کھیت لگایا ہے جس میں ہر قسم کا پھل ہے. تمہارے پاس جو کھیت اس میں صرف سیب ہی اگتا ہے. تم انگور مانگو گے ہم انگور دیں گے، تم امرود مانگو گے ہم امرود دیں گے، جو مانگو گے دیں گے. سمندر میں تیرنے والے مینڈک کی مثال جو ہے نا، وہ ایسی ہے کہ اس نے پورے بہت دنیا دیکھی ہے. جب کنویں میں آ کے گرتا ہے تو کنویں کا مینڈک اس کو بولتا ہے کہ کہاں گئے ہیں؟ وہ کہے گا میں بہت بڑی جگہ سے. تو یہ اچھل اچھل کے اتنی بڑی جگہ سے، اتنی بڑی جگہ سے. اس نے کہا زیادہ متکبر نہ بن. ہمارے ہاں ترتیب ہی بدل گئی. موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے اور خضر علیہ السلام کا درجہ ان سے چھوٹا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم ان کے پاس. وہ گئے اور کہا مجھے سکھاؤ. تم کہتے ہو پگڑی میں تخت پہ بیٹھا ہوں اور میں تیرے پاس آؤں، میں تیرے کو سکھاؤں. وہی دا سے برا نواخ لے. اس پر ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. آج کل کے وہی حال ہے سیکھنے کا جو مسئلہ ہے. یہ کیمیا سیکھنا چاہتے ہو بھی تخت پر. وہ ایک بادشاہ تھا، اس کو کیمیا سیکھنے کا شوق ہو گیا. چھاپا بھی نہیں کہ رسالے میں، وہ اسی رسالے میں تھے جس کا یہ وجہ. پڑھو لیکن خود بھی پڑھو نا، اس میں کیا سبق ہے. جب کیمیا سیکھنے کا شوق ہوا تو وزیر سے کہا کوئی ہے بزرگ جس کو کیمیا آتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جنگل میں ایک درویش ہے جس کو کیمیا کا علم آتا ہے. سچ. چلا گیا، درباری بھیجے جاؤ فوجی بزرگ کو لے کر آؤ. بزرگ آ گئے. بادشاہ کہتے ہیں آپ کے پاس علم کیمیا ہے؟ کہتے ہیں بادشاہ سلامت تو بھی بولا ہوئے، اگر میرے پاس کیمیا ہوئے تو میں جنگل میں رہے. کیمیا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ سونا بنانے کا علم ہوتا ہے. اگر میرے پاس کیمیا ہوئے تو میں جنگل میں رہے. بادشاہ نے کہا عقل کے لحاظ سے تو بات صحیح کی ہے اس نے. چلا گیا. ہاں ٹھیک ہے. جاؤ. وزیر کو کہتے تیرا دماغ کام کرتے تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر اس کے پاس کیمیا ہوتے تو مجھ سے زیادہ امیر ہوتا. وزیر نے کہا درویش ہے وہ درویش، یہ جو اپنے سے مت سوچ، اس کی درویشی سے سوچ. تو اس وقت کے بادشاہ بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے. آج کل کے بادشاہ تو
جاتے کس کے پاس؟ جالیوں کے پیروں کے پاس جائے. اصلی پیروں کو چھوڑ کے جالی کے پاس چرنا میں بیٹھا ہوگا, ان سے مشورے کر رہا. ان کو کیا, اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے اسی کو الہام کرے گا جس کو حق دیا ہے, جس کا رب تو اللہ سے. تم اپنا مسئلہ اس سے بیان کرو, تم اس سے بیان کرے جس کو الہام کا پتہ ہی نہیں. ہاں جن سے پوچھتا ہے تو انسان تو اس سے افضل ہے. اس نے اپنے جگہ دوسرے کو بٹھایا, پینڈو بن کے چلا گیا, بالکل سادہ. اب وہ بزرگ کے اس کے جھونپڑی کے سامنے لیٹ گئے. اس بزرگ شام کو, تو کون ہے؟ کہہ رہے بس ایسا جا رہا تھا, گزر رہا تھا, لیٹ گیا, بس لیٹ گیا. اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اب رات کو تیل کی مالش, پاؤں دبا رہا ہے, سال گزر گیا, پانی آ رہا ہے. 1 سال تک جب انہوں نے خدمت کی تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا تو بھلا آدمی, مجھے اللہ نے کہ علم دیا ہے وہ میں تجھے منتقل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا مستحق ہے. اس نے کہا نہیں حضرت مجھے نہیں چاہیے. بعد ایسے بھی کہا مجھے علم کیمیا کا نہیں, چلو جنگل میں لے گئے, جڑی بوٹیاں بنائی, 5-6 مرتبہ سکھایا, اس نے کیمیا سیکھ لی. بادشاہ شانتو واپس تخت پہ. بزرگ نے ہو یہ تو جعلی آدمی تھا, مگر اصلی تھا, جعلی نہیں تھا. اگر جعلی ہوتا تو تخت پہ بیٹھا. دوبارہ وزیر کو بولا تم نے صحیح کہا. بلایا, پھر جب شاہ ٹھاٹ پھاٹ دوبارہ بدل گئی, پھر بلایا اس بزرگ کو. تو اس وقت بابا جی بولا تھا, پھر مزاج بدل گیا تو حضرت بولا. نہیں حضرت آپ کے پاس علم کیمیا ہے. بادشاہ سلامت تو بھی بولا ہوئے, اگر میرے پاس علم کیمیا ہے تو میں جنگل میں رہے. تو بادشاہ نے کہا مجھے غور سے دیکھے. حضرت نے کہا تو وہ نہیں ہے؟ کہا میں وہی ہوں.